پہلے پڑھا تھا یہ حدیث کی مردود ہونے کی جو اسباب تھی دو، اس میں سکوت ظاہری کے اعتبار سے اور اس طرح سکوت خفی کے اعتبار سے جتنے ہم نے وہ قسم وہ اقسام وہ پڑھی تھی وہ ختم ہوا۔ آج ہم پڑھیں گے ملحقات الحدیث المنقطع المعنعن والمؤنن، ٹھیک ہے۔ اب معنعن حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے اور اس طرح مؤنن حدیث یہ حدیث کی وہ کون سی وہ قسم ہے، آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تعریف کیا ہے لغوی اعتبار سے اور اس طرح اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ جو معنعن حدیث ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح میں لغت میں تو یہ معنعن اس مفعول ہے اور عنعنا جس کا معنی ہے اس نے عن وہ کیا۔ جس طرح حدیث میں آتے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، جس طرح کہا جاتا ہے فلان عن فلان عن فلان عن فلان، یعنی یہ حدیث فلاں نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے۔ تو جس حدیث میں عن آ جائے اس کو حدیث معنعن وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اس کا جو اصطلاحی معنی اگر آپ سے انٹرویو میں اس طرح پوچھا جائے کہ معنعن حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تو اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ قول الراوی فلان عن فلان، یعنی کسی راوی کا یہ قول یہ کہنا کہ فلان عن فلان، یعنی یہ روایت کیا ہے فلاں نے فلاں سے، تو یہ اس کا جو ہے نا وہ اصطلاحی وہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثالی بھی ہے، مثالیں تو آپ خود بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک مثال میں آ جاتا ہے کہ حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ حدثنا معاویۃ ابن حشام حدثنا سفیان عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عائشہ۔ اب دیکھو اس میں عن آیا ہے، تو ایسی حدیث کو جہاں پر یہ ہو عن ہو اس کو حدیث معنعن وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ یہ حدیث حل ہوا من المتصل ام المنقطع، یعنی کیا یہ حدیث یہ متصل ہے سند کے اعتبار سے یا منقطع ہے۔ تو اختلاف العلماء فیہ علی قولین، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو ہم مردود میں شمار کریں یا مردود میں شمار نہ کریں، یعنی اتصال سند ہے اس میں یا نہیں ہے۔ تو اس میں دو قول ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں دو قول ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ منقطع ہے حتیٰ کہ اس کا متصل ہونا واضح ہو جائے، لیکن یہ معتمد قول نہیں ہے۔ لیکن اصل میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ متصل ہے اور صحیح قول بھی یہی ہے، اس پر عمل بھی وہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ یکون المعنعن مدلسا، کہ اگر عنعنا سے روایت کرنے والا مدلس نہ ہو۔ اگر وہ روایت کرنے والا مدلس ہو تو پھر یہ حدیث جو ہوگی اس کو ہم چونکہ اس میں پھر اتصال سند جو صحیح کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے وہ نہیں پایا گیا، لہذا ہم اس حدیث کو پھر مردود میں شمار وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جو عنعنا سے جو روایت کرنے والا ہو نا وہ مدلس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان روات میں سے بعض کی بات سے ملاقات ممکن ہو، یعنی عنعن کہنے والی کی ملاقات اس سے جس سے وہ عنعن سے بیان کر رہا ہو یہ ممکن ہو، یعنی مطلب درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک کی عمر جو ہے نا وہ 30 سال ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ اس سے تقریباً 200 سال پہلے گزر چکا ہے اور وہ اس کے ساتھ عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، تو چونکہ یہ تو پر ناممکن ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا زمانہ ایک ہو اور یعنی اس کی ملاقات ایک دوسرے سے ملاقات ثابت نہ بھی ہو، لیکن کم از کم اس میں یعنی کہ فاصلہ وہ زیادہ وہ نہ ہو، تو اس کو پھر متصل میں سے شمار وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی تعریف معنعن کی۔ اسی طرح مؤنن بھی یہی حدیث ہے، اور مؤنن حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، اس کا معنی ہے کہ ان کہنا، یعنی یہ لغوی اعتبار سے، اور اصطلاحی اعتبار تو مؤنن اس کو کہا جاتا ہے کہ قول الراوی حدثنا فلان ان فلانا قال ان فلان، جس حدیث کی سند میں ان آ جائے تو ایسے حدیث کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم مؤنن حدیث وہ کہیں گے۔ اور اس کی بھی تفصیلات یہی ہے جو ابھی ہم نے وہ بیان وہ کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا، یہاں تک یہ کیا ہے، یہ تھا یعنی وہ حدیث ہو جس کو ہم مردود کہتے ہیں، اور اس کا مردود ہونا سقط من الاسناد تھا، یعنی کہ سند میں سے راوی کا گر جانا۔ جو ایک حدیث کی مردود ہونے کی بنیادی طور پر دو وجوہات تھی، ایک سقط من الاسناد کہ سند میں سے راوی کا گر جانا، اور دوسرا جو وجہ تھا وہ یہ کہ طعن فی الراوی، راوی میں عیب ہونا۔ راوی میں عیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کے اندر یہ وہ دوسرا سبب ہے جو ایک حدیث کو مردود ہونے کے لیے، دوسرا جو سبب وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر
ایک حدیث ایسا ہو کہ وہاں پر راوی میں وہ طعن ہو، یعنی راوی کے اندر عیب ہو، کوئی دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، مطلب وہ جھوٹا ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو یا کوئی بھی خرابی ہو راوی کے اندر، اور وہ کوئی روایت پر روایت کرے، حدیث روایت کرے، تو اس کو طعن فی الراوی وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ المراد بالطعن فی الراوی، راوی میں طعن سے مراد کیا ہے؟ دیکھو یہ جو اسباب طعن ہے نا، یعنی راون میں طعن سے مراد اس پر زبان سے جرح کرنا، یعنی راوی پر جرح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے کہ کسی پر جرح کرنا یا کسی راوی کی اس کی یعنی کہ اس کی اچھائی بیان کرنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن جرح کرنا یہ ہے کہ دینی اعتبار سے کسی راوی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان کذاب، فلاں جو راوی ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ یہ ہے، وہ ایسا ہے، دین اعتبار سے اس میں خامیاں نکالنا، یہ جرح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اسباب الطعن فی الراوی ہے، راوی میں جو طعن کے یا عیب کے جو اسباب ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ دو قسم کے، کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے ہیں۔ اس میں 5 کا جو تعلق ہے، ٹوٹل 10 اسباب ہے، طعن کے ٹوٹل 10 اسباب ہے۔ 5 کا جو تعلق ہے وہ عدالت کے ساتھ ہے، یعنی راوی کی عادل ہونے کے ساتھ ہے، اور 5 کا جو تعلق ہے وہ راوی کی حافظے کے ساتھ ہے، یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 کا عدالت کے ساتھ اور 5 کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے کہ ایک راوی کا حافظہ کس طرح مضبوط ہے یا نہیں ہے، یہ ہے۔ تو وہ اسباب جن کا تعلق عدالت میں طعن کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، یعنی راوی میں عدالت، یعنی اس کی جو عدالت ہے، اس کا عادل ہونا ہے، اور اس میں جو 5 اسباب ہیں وہ یہ ہے۔ دیکھو پہلا جو ہے وہ ہے جھوٹ، دوسرا ہے جھوٹ کی تہمت، تیسرا ہے فسق، چوتھا ہے بدعت، اور اس طرح 5 ہے جہالت عین ہے۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ اب اس سے دیکھو اگر کوئی راوی میں یہ 5 یہ خامیاں ہو، یہ 5 اسباب ہو، مثال ایک راوی ہے وہ جب حدیث کو روایت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مطلب وہ جھوٹا ہوتا ہے، یا دوسرا جو ہے جھوٹ کی تہمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی ایسا ہو جو حدیث بیان کرتا ہے لیکن اس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو، کہ یہ بندہ عام معاشرے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں جھوٹ بولنے پر کوئی دلیل نہ ہو کسی کے پاس، لیکن عام معاشرے کے اندر عام بول چال میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے تو اس کو جھوٹ کی تہمت کہا جاتا ہے۔ جو تیسرا سبب ہے جو عدالت کے ساتھ وہ ہے فسق، مثال کے طور پر ایک ایسا راوی ہو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو فسق سے یہی مراد ہے۔ اور چوتھا جو سبب عدالت کے ساتھ وہ ہے بدعت، بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ہو وہ کیا ہو، وہ بدعتی ہو۔ اور 5واں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جہالت عین، یعنی راوی کا مجہول ہونا، اور اس کے آگے پھر قسم ہے مجہول الحال ہے، اور اس طرح مجہول العین ہے، اسی کو ہم اپنی جگہ پر انشاءاللہ وہ ڈسکس وہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہوا 5 وہ اسباب جن کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے، اور نیچے صفحہ نمبر 151 پر آپ دیکھیں، اور وہ اسباب جن کا تعلق ضبط میں طعن کے ساتھ ہیں وہ یہ ہیں۔ ضبط مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک راوی کا جو ہوتا ہے وہ اس کے حافظے میں کمزوری ہو تو وہ 5 طرح کی وہ ہوتی ہے، یا اس میں جو پہلا ہے فحش غلطی ہے، ان سے بہت زیادہ غلطی ہوتی ہو، یعنی حدیث میں بہت زیادہ غلطی کرتا ہو۔ دوسری جو حافظہ کی کمزوری ہے، مطلب اس کا حافظہ بھی کمزور ہو، اس کو کچھ یاد بھی نہ آتا ہو۔ تیسرا جو ہے روایت کرنے میں غافل ہو، الغفلہ، یعنی غفلت برتا ہو، یعنی وہ اس غافل زیادہ ہو۔ اور چوتھا جو ہے وہ وہم زیادہ کرتا، اس کو وہم بھی زیادہ آتا ہو۔ اور 5واں یہ ہے کہ ثقہ راویوں کی مخالفت بھی کرتا ہو۔ تو یہ بھی 5 اسباب ہے جس کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، یہ 5 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک جو ہم کہتے ہیں طعن فی الراوی، یہ 2 طرح کی ہوتے، یا تو عدالت میں ہوگا وہ، اور یا اس میں ضبط پر ان کے حافظے پر ہوگا۔ 5 اور 5 ٹوٹل 10 ہو گئے۔ اب یہ 5 جو تفصیلات ہے، اگر کسی راوی میں مثال جو 5 اوپر ہے جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کی تہمت ہوتا ہے، تو اگر ایسا راوی کوئی روایت کرے جو جھوٹ بولتا ہو، یا کوئی ایسا راوی جو روایت کرے جس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہو، ان کی روایت کردہ احادیث کو پھر ہم کیا نام دیں گے؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ جھوٹی احادیث گڑتا ہو تو ان کی حدیث کو ہم کیا نام دیں گے؟ یہ تفصیلات انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے، جس میں موضوع بھی ہے، منکر بھی ہے، شاذ بھی ہے، اور یہ اصطلاحات ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس کے بعد ہم علم میراث کو وہ پڑھ لیتے ہیں۔